بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سورہ نمل، قصص اور عنکبوت کا کچھ حصہ سننے کو موقع ملا۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے سماع کو قبول فرمائے، ہمارے قیام و صیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ سورہ نمل، چونکہ اس سورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کی طرف سے ایک قصے کا ذکر ہے۔ آیت کریمہ ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون، آیت نمبر 18، جس کے اندر اسی چیونٹیوں کے قصے کا ذکر ہے۔ آیت کریمہ کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تشکر دکھتا ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی۔ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آیت نمبر 19۔ جب بھی کوئی انعام ملے، کوئی بڑی خوشخبری ملے، اس موقع پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بات شکر اور صبر کے موضوع پر آ چکی ہے کہ جب بھی کوئی بڑی خوشی ملے، کوئی ایسی چیز ملے جو آپ چاہتے ہیں مل جائے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا تھا۔ اس شکر کے اندر دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہیں آپ کے اور ہمارے شکریہ کے تو ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر تعلیم دی کہ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ تیرے ان نعمتوں کا میں شکر ادا کروں، التی انعمت علی، جو تو نے ہمارے اوپر کیا ہے، وعلی والدی، اور جو انعام تو نے میرے والدین پر بھی کیا ہے اس کا بھی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہے والدین گزر جائیں 2-4 مہینے کے بعد ہم انہیں بھول جاتے ہیں، ان کا نام لینے والا نہیں، انہیں یاد رکھنے والا نہیں۔ ان کے لیے شکر کہ اگر نادانستہ طور پر انہوں نے ناشکری کی ہے تو اللہ میں ان کے طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تعلیم ہے۔ اس دعا کو اسی لیے کہا کہ یاد رکھنا چاہیے، وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى، کہ اللہ جو نعمت دیا ہے اس نعمت کے بلبوتے اس عمل کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنے فضل اور کرم سے مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما۔ بہترین دعا ہے، اس دعا کی طرف رغبت ہونی چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مرحلہ آتے ہیں آیت کریمہ 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، یہ 7 یا 8 آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کسی نعمت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ پھر الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے کہیں اللہ نے کہا کہ تم لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہو، کہیں کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، کہیں کہا کہ تم لوگ راستے سے بھٹک رہے ہو، کہیں کہا کہ اگر دلیل ہے تو لے کر کے آؤ۔ اس قسم کے الفاظ کے ذریعے سے اللہ نے کہا کہ یہ سارا کام صرف اللہ کر سکتا ہے، اور انسان اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ نہیں کر سکتے، اور چیلنج کیا کہ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا خالق ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کو وجود میں لائے یا یہ نعمتیں تمہیں پہنچائے؟ یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا آخر میں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ کہہ دیں زمین اور آسمان کے جتنے بھی غیب کی چیزیں ہیں ان سارے غیب کا علم اور خبر رکھنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں انہیں تو شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جن کو پکار رہے ہیں یہ لوگ،
پکارنے والے نہیں، جن کو پکار رہے ہیں ان کو بھی شعور نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اللہ رب العالمین کے یہاں اٹھائے جائیں گے۔ اسی بیچ میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہوا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو مردے ہیں آپ نہیں سنا سکتے۔ آیت نمبر 80 اور 81، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو مردے ہیں آپ نہیں سنا سکتے ہیں۔ خطاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مردے کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں سنا سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مردے نہیں سنتے ہیں، جسے اللہ سنائے اور اس کے لیے پھر اللہ کی گواہی ضروری ہوگی کہ ہاں میں اسے سنا رہا ہوں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی دوسرے کو نہیں سنا سکتے ہیں، اور جب اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر اس کے لیے خبر چاہیے کہ ہاں میں فلاں کو سنا رہا ہوں۔ جیسے بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو تمہارا حق تھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تم نے پا لیا، جو تم سزاؤں کے مستحق بنے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس رسوائی کے تم لوگ شکار ہوئے، تم نے تو پا لیا۔ اتنے دنوں سے میں سمجھا رہا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو قتل ہو چکے ہیں، پھر کیسے؟ تو کہا کہ یہ تم سے بھی زیادہ ابھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سنا رہا ان کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ سنانا چاہے تب ایک انسان وفات کے بعد سن سکتا ہے، لیکن کس کے بارے میں پتہ چلے کہ ہاں انہیں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے؟ اس لیے اس غیب کی دنیا کے بارے میں زیادہ داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء۔ ایک سوال تھا اور اسی کے اوپر استدلال ہوا زندوں سے۔ ایک انسان زندہ ہے، اس کا بس ایک پارٹ خراب ہے، کان خراب ہو جائے، بہرے کو آپ زندہ ہے پھر بھی نہیں سنا سکتے۔ بہرا ہے کوئی انسان، زندہ ہے لیکن بس ایک فالٹ ہے اس کے اندر، لیکن اسے بھی نہیں سنا سکتے ہیں، تو پھر جو پورا کا پورا فالٹ ہے جو دنیا ہی میں نہیں ہے آپ اسے کیسے سنا سکتے ہیں؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم۔ اور اس کے بعد ایک اہم موضوع تھا قیامت کے نشانیاں۔ اس سے پہلے کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں بات ہوئی تھی، کچھ بڑی نشانیاں جن میں سے دجال، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یاجوج ماجوج، ان تین کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اخیر میں 10 علامات ہیں، 10 نشانیاں ہیں جنہیں بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ 10 نشانیاں قیامت کی جنہیں بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ ان 10 نشانیوں کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا۔ بعض علماء کے مطابق 6 پہلے کیٹیگری میں اور 4 بعد کی کیٹیگری میں، اور بعض کہتے ہیں کہ 5 پہلے اور 5 بعد میں۔ جو پہلے ہیں ان میں سے 3 جو ابھی تک ہمارے سامنے گزرے، دجال، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور، ان کا خروج، ان کا نزول، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج، یہ 3۔ اور اسی کے آگے والے حصے میں کہتے ہیں کچھ علماء کہ 3 خسف ہوں گے، زمین کے اندر زلزلہ ہوگا یا زمین دھنسے گی مختلف الگ الگ جگہوں پر، انہی میں سے کچھ حجاز کے اندر اور کچھ اور الگ الگ مقامات پر۔ تو یہ 3 الگ الگ جگہ پر بھوکمپ ہوں گے یا ان کے زمین ہلے گی یا زمین کے اندر زلزلہ ہوگا، اور جو بھی حصہ ہے وہ زمین کے اندر تہ میں چلا جائے گا۔ تو یہ 3 قسم کے خسف ہوں گے، تو پہلے 3 اور یہ 3 6۔ یہ جو 6 ہیں علامتیں، اس بیچ میں ایک انسان کو سنبھلنے کا موقع ہے۔ کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول ہوگا، کوئی کافر ایمان لائے تو ایمان قبول ہوگا، چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو موجود ہیں، اب ان کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ایمان قبول ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو 6 نشانیاں ہیں ان کے اس بیچ میں تھوڑا گیپ بھی ہے۔ یہ ہوا کچھ دن کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد دوسری نشانی آئی، اس بیچ میں ایک انسان کو سنبھلنے کا موقع۔ لیکن جو دوسری کیٹیگری ہوگی اس کی شروعات ہوگی سورج کے مشرق سے، مغرب سے طلوع ہونے سے۔ جو باقی 4 ہوں گی وہ سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے سے شروع ہوں گی۔ وہ 4 ہوں گی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض زمین سے ایک جانور کا نکلنا،
اور تیسرا ہے ارض زمین کے یمن کی طرف محشر کی طرف ڈھکیلنے والی آگ کا نکلنا، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی دوسری کیٹیگری میں چوتھی نشانی ہوگی ہوا کا چلنا، جس سے عام اہل ایمان کی وفات ہو جائے گی، عام اہل ایمان کی وفات ہو جائے گی۔ تو یہ چار جو حصے ہیں ان میں سنبھلنے کا موقع نہیں ہے۔ دابۃ الارض کا یہاں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، آیت کریمہ ہے 82۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ثابت آ چکے گا، قیامت کی شروعات ہوگی۔ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہم لوگوں کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تکلمہم، یہ لوگوں سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، میں خود ایک نشانی ہوں۔ یہ لوگوں سے کہے گا بھی، اور اہل ایمان اور اہل کفر کے پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ اللہ عالم کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے کا نشان ہوگا، لیکن نشان یہ ہوگا کہ اہل ایمان کے لیے ایمان کی نشانی ہوگی اور اہل کفر کے لیے کفر کی نشانی ہوگی۔ کس چیز سے نشان لگائے گا اس کی تفصیلات نہیں ہے، اسی لیے ان میں داخل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ جتنے لوگ اس وقت ہوں گے ان لوگوں سے وہ بات کرے گا۔ اب بولیں گے دنیا میں کہاں کہاں ہوں گے، اب اس دنیا کی تفصیلات زیادہ نہیں معلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان میں بھی لوگ رہیں گے، چائنا میں بھی لوگ رہیں گے، واللہ عالم۔ لیکن اس وقت کی جو کہانیاں ہیں، خاص طور سے قیامت کے آس پاس کے معاملات ہیں، تو وہ آپ کو شرق الاوسط کے اندر ملے گا، مڈل ایسٹ، جس میں آپ کا عراق، یا اسی طرح سے مکہ مدینہ، یا شام، یا اسی طرح سے کوفہ، اسرائیل، فلسطین، دمشق، اس قسم کے جو علاقے ہیں اس بیچ کے اندر آپ کو تفصیلات ملیں گے۔ اسی میں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسلمانوں کو لے کر طور پر جانا، تو اس قسم کے جو بھی علامات ہیں وہ اسی بیچ میں ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے اہل ایمان ہوں گے اور اہل کفر، انسانیت سمٹ کر وہیں چلی جائے گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ لوگوں کی تعداد اس وقت زیادہ نہیں رہے گی، آخر مرحلے میں لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ ورلڈ وار کے ساتھ ہی اکثریت بلکہ 99% آبادی ختم ہو چکے گی۔ جو تیسرا، بعض لوگ کہتے ہیں تیسرا، جبکہ حدیث کے مطابق فرات سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ کے ساتھ جو جنگ ہوگی، 99% لوگوں کی آبادی اسی میں ختم ہو جائے گی۔ تو ایک طرح سے آبادی بھی کم رہے گی، اور جتنے لوگ ہوں گے اسی بیچ میں، چونکہ حشر کے لیے انہیں جمع ہونا ہے، فطری طور پر انہیں اکٹھا کیا جائے گا، فطری طور پر وہ سب اسی علاقے کے اندر اکٹھا ہوں گے، اور اس کے بعد اس جانور کا اپنا کام ہوگا کہ اہل ایمان کو ایمان کی نشانی اور اہل کفر کو کفر کی نشانی، اور ان کے ساتھ انسانوں کی ہلاکت ہوگی، کہ جو اہل ایمان ہوں گے ہوا کے ساتھ ختم ہوں گے، اب جو بچیں گے وہ شرار الخلق ہوں گے، اور اسی موقع پر جو لوگ بچیں گے ان میں سے لوگ یہ بھی نہیں جانیں گے کہ اللہ بھی کوئی ہے، چونکہ حدیث کے مطابق ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ کو جاننے والا ہوگا۔ توحید کے ساتھ دنیا قائم ہے، توحید کے ساتھ دنیا قائم ہے۔ جس دن توحید نہیں اس دن دنیا کا بھی وجود ختم ہوگا اور اسے بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد مراحل قیامت کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو انسان اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اعمال کرے گا، اچھائیاں اس کے حصے میں ہوں گی، اور جو انسان برائیاں کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، جہنم میں اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دھکیل دیا جائے گا۔ پھر مسئلہ آتا ہے سورہ قصص، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات۔ چونکہ فی الحال اس طرح سے موقع نہیں ہے 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے۔ فرعون ایک خطاب ہے، ایک لقب ہے، جیسے آج ہمارے یہاں جو بھی پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ایک لقب ہے، نام نہیں ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے، ایک لقب ہے، ایک خطاب۔ تو ایسے ہی فرعون ایک لقب ہے، ایک خطاب۔ اس سے پہلے بھی شاید بات آئی تھی۔ فرعون
کئی سارے فرعونہ گزرے ہیں، ایک نہیں کئی، ایک جو بھی اس کرسی پر بیٹھتے انہیں فرعون کہا جاتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اسے کسی نے خبر دی، اسے خبر دی گئی کہ ایک شخص پیدا ہوگا، ایک بچہ جو آپ کے حکومت کے لیے خطرہ بنے گا یا آپ کی حکومت کو تار تار کرے گا، اسے ختم کرے گا۔ پیشین گوئی وہ زمانہ بڑے جادوگروں کا تھا، جادوگری سر چڑھ کر بولتی۔ اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود میں لانا تھا اور ان کے بعد ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی نجات مقصود تھی، اس لیے اس بچے کی ولادت کی طرف اشارے ہوئے۔ نجومیوں نے یا اس وقت کے جو ماہرین تھے ان لوگوں نے پیشین گوئی کی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اب وہ بچہ ہے کون، کس سال کس زمانے میں کون سے وقت میں پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، تفصیلات نہیں معلوم، لہذا جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہمارے اہل ایمان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ آپ کو بچانے والا نہیں بلکہ آپ کے بچنے کا جو سبب بنے گا، جو راستہ بنے گا، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اگر بچانا چاہے تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے مسئلہ تقدیر میں بات آ چکی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے جتنے لڑکے پیدا ہوتے سب کو ذبح کر دیا جاتا اور جو بچیاں ہوتی ان کو چھوڑ دیا جاتا، ان کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکے ہی نہیں رہنے لگے معاشرے میں جو کام یا حکومت کے کام آئیں۔ سبب پہلا مرحلہ ہوا کہ 1 سال کے بچوں کو معاف کر دیا جائے اور 1 سال کے بچے جتنے بھی پیدا ہوں سب کو ذبح کر دیا جائے۔ تو جس سال بچے چھوڑ دیے گئے تھے انہی میں سے حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ ہارون علیہ السلام جس سال بچوں کو، لڑکوں کو نہیں ذبح کیا گیا، چھوڑ دیا گیا تھا، ان بچوں میں سے ایک حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ لیکن جس سال بچوں کو قتل ہونا تھا اس سال پیدائش تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حکمت کہ آپ جتنی کوششیں کر لیں، میں اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اگر وہ بچانا چاہے تو آپ کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ آپ کے لیے وہ بچہ آئے گا، آپ کے گود میں پلے گا، آپ کے گھر میں پرورش پائے گا، آپ اس کے والدہ کو بھی پالیں گے، اس کے خرچے اٹھائیں گے، سارا کچھ آپ کریں گے، لیکن وہی بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا لیکن آپ کو اس کی ہوش بھی نہیں آئے گی۔ ایک سبب ہم نے یہاں دیکھا۔ دوسری چیز، وہ بچہ جب محل میں آیا تھا فرعون کے گھر میں بچے نہیں تھے، فرعون کے گھر میں بچے نہیں تھے، اس کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ دوسرا سبب، اس شخص کا بے اولاد ہونا بھی ایک سبب ہے کہ یہ موسیٰ کل بچہ یہ بچے اور لوگوں کے بیچ میں یہ پلے بھی، کیونکہ اگر لڑکا ہوتا تو پھر اس لڑکے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دوسرا سبب یہاں کہ اس لڑکے کی ضرورت ہوگی ان لوگوں کو چونکہ ان کے وہاں اولاد نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس آپ کے بچے کو واپس لائیں گے اور یہ وعدہ ہے، اس لیے بھروسہ رکھیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو خبر پہنچائی تھی، چونکہ وحی لفظ تو یہاں استعمال ہے لیکن وحی عورتوں کے پاس نہیں آئی ہے، وہی صرف مردوں کے پاس جو انبیاء اور رسول کی شکل میں آئے ہوئے ہیں وہ صرف انبیاء کے پاس ہیں۔ تو اگر کسی عورت کے تعلق سے ذکر ہے تو پھر فرشتوں کے ذریعے سے ان کو خبر دی گئی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا بچہ واپس آئے گا۔ اس بچے کو ماں کے پاس واپس لانے کے لیے تیسرا سبب بنا، اللہ نے کہا کہ یہ موسیٰ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی سکتا ہے سوائے اس کی ماں کے۔ حرمنا علیہ المراضع، جتنے دودھ پلانے والی ہیں یہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیے گا سوائے اس کی ماں کے۔ اور اس کے لیے سبب بنی تھی ان کی بہنوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ سبب بنی تھی بہن کا، هل ادلکم
علی اہل بیت، ایک گھر کو میں جانتی ہوں شاید اس کا دودھ یہ پی لے، ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس پر. اور وہ تھی حضرت موسیٰ کی والدہ. آئے ان کے بیچ میں پلے بڑھے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھے فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، ہم نے واپس کیا. اسی موسیٰ کو کل ہو کر کے نبی بننا تھا، کچھ دنوں کے لیے قوم سے نکلنا ہوگا، کچھ دنوں کے لیے قوم سے باہر جانا ہوگا، اور ان کی نئی زندگی کا ایک دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جب وہ مدین گئے، اور مدین سے واپس آنے کے بعد کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا نبی ہوں اور رسول ہوں، تمہارے لیے یہ پیغامات ہیں، تم اگر مان لو تمہارے لیے بھلائی ہوگی، اور اگر نہیں ماننا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. کئی طریقے سے سمجھائے، شارٹ اتنا نہیں ہے، کئی طریقے سے سمجھائے، لیکن یہاں ایک چیز ہمارے لیے کہ اگر آپ حق قبول کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑی آسانی سے قبول کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سینکڑوں دلیلیں کافی نہیں ہوں گی. سینکڑوں دلیلیں آپ اگر قبول کرنا چاہتے ہیں، ایک دلیل آپ کے لیے کافی ہوگی، لیکن اگر نہیں ماننا چاہتے ہیں تو آپ پھر بد زبانی پر آ جائیں گے. پرانی جو غلطیاں ہیں آپ کہیں گے تم ہی تھے ویسا 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 ویسا. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو کہا کہ تم کو ہم نے نہیں پالا تھا، ہمارے گود میں رہے، ہمارے بیچ میں پیدا ہوئے، کیا نا پلے بڑھے، تم کو کھلائے پلائے، اور آخر میں تم نے وہ مرڈر کر کے فرار ہو گئے تھے. ہاں، اس مرڈر کے اندر بھی ایک ذکر ہے کہ کبھی کبھار آپ کے راز خود آپ یا آپ کے گھر والے باہر کرتے ہیں. آپ کے گھر کے راز آپ یا آپ کے گھر والے باہر کرتے ہیں، جیسا کہ اس قبطی نے کیا تھا کہ کوئی نہیں جانتے تھے کہ وہ مرڈر کیا کس نے، لیکن جب اگلا دن ہوا اسی نے کہا کہ تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرو گے جیسے کل اس کو کیا تھا. تب معلوم ہوا کہ کل والا مرڈر موسیٰ کے ہاتھ سے ہوا تھا. تو آپ کے گھر کے راز یا تو آپ یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ایک ہی باہر کریں گے، چونکہ باہر سے کوئی شخص آپ کے اندر کی خبر نہیں جان سکتا. اب وہ وجہ ہو سکتی ہے یا تو لا علمی میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، یا کسی نے ورگلایا اور آپ بے ہوش ہوئے اور جذبات میں آ کر کے آپ نے وہ ساری چیزیں کہہ دی، یا کبھی ڈر، ظلم، یا اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن انہوں نے، جو فرعون تھا، اس نے حق قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد وہی ساری چیزیں کہ آپ کے ذات کے اوپر سوالات اٹھانے لگے کہ آپ تو ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں. تو ذاتیات پر نہ جاتے ہوئے جو حق ہو اسے قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے جو حقوق ہیں، جو مسائل ہیں، انہیں سمجھنے، یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.